سوف تعلمون، ابھی پتہ چل جائے گا. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، تاکہ وہ بارشیں آ گئیں، پانی آ گیا ادھر. یہ لفظی خود تنور بتا رہا ہے کہ وہ بات کیا تھی. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ قرآن ایسا انداز دیتا ہے کہ یہ بستی جو تھی یہ نشیب میں واقع ہوئی. عربی زبان میں یہ تنور ہمارے ہاں تو یہ گڑے کو کہتے ہیں نا، یہ جس میں روٹی لگاتے ہیں. اب تنور ہر اس نشیب کو کہتے ہیں جہاں فراز کا پانی جو ہے جمع ہو کے اکٹھا ہو جائے ایک جگہ. وادی کا وہ مقام جہاں ادھر ادھر کا پانی آ کے جمع ہو جائے اس کو وہ تنور کہتے ہیں. وہ اتنا عام حالات میں تو کوئی تھوڑا بہت جمع ہوتا ہی ہوگا. وہ کہا فارت تنور، وہ اتنا جمع ہو گیا کہ جوش مارنے لگ گیا. یہ تھا جو ہوا. ہمارے ہاں پھر جو افسانے چلتے ہیں وہ تو پوچھیے ہی نہیں نا زیب داستان کے لیے. پہلی چیز تو ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ یہ طوفان جو تھا ساری دنیا پہ آیا تھا. یعنی بات تو وہ حضرت نوح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں یہ خرابی ہے، اس خرابی کا یہ نتیجہ ہوگا، تو یہ ساری باقی دنیا جو ہے یہ بیچاری یہ کس کا ہے کہ یہ کس لپیٹ میں آ جائے. یعنی تمہاری بستی کے لوگ یہ خرابیاں کرتے ہیں اور میکسیکو والے جو ہیں وہ ڈبو دیے جائیں. صاحب ہمیں کیوں ڈبویا جا رہا ہے کہ صاحب وہ نینما والے جو دیکھتے نہیں ہیں کتنی خرابیاں کر رہے ہیں. تو یہ سوال ہی نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں طوفان آ. وہ ایک بستی کی بات تھی، اسے ایک وادی کی بات. اس زمانے میں تو ابھی سلسلہ رسل و رسال مواصلات کا بھی نہیں تھا. ایک گاؤں کی خبر دوسرے گاؤں کو نہیں ہوتی. وہ کشتی بنی. قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، اس میں ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس میں اب سوار ہو جاؤ. بڑی نئی بات تھی. دیکھا نا کہ ابھی تو کشتی بنانا بھی نہیں آتا تھا. اب پانی میں اتنے بڑے طوفان میں جوش مارتا ہوا پانی، طریقہ تو عام طور پہ یہ ہوگا جو انہوں نے اختیار کیا تھا کہ اونچی جگہ پہ بھاگ گئے ہوں گے. ذرا یہاں تک پانی آیا تو اس دیوار پہ چڑھ گئے، چھت پہ چڑھ گئے. اس میں وہ تو یوں کر رہے ہوں گے. انہیں کہا گیا کہ بھاگو نہیں، چھت پہ نہ چڑھو، اس میں بیٹھ جاؤ. تو وہ ذہن میں یہ پہلے آتا ہوگا نا کہ صاحب یہ اس میں بیٹھ جاؤ، یہ تو ابھی ڈوب جائے گی. اور کشتی تو یوں کرتی ہوگی شروع میں. تو وہی کے ذریعے سے یہ کہا کہ نہیں، یہ قاعدے کے مطابق بنی ہوئی کشتی ہے اور زیر نگرانی بھی بنی ہوئی ہے، کچی لکڑی نہیں لگی ہوئی، قاعدے کے مطابق بنی ہوئی ہے. بیٹھ جاؤ. کشتی میں بٹھانے کے لیے بھی ان کو تاکید کی جا رہی ہے. یہ ہے بیٹھ جاؤ. من کل زوجین اثنین، ضرورت کی چیزیں دو دو جوڑے وہ بھی ساتھ رکھ لو. پتہ نہیں کتنا وقت کتنے دن اس کے اندر لگ جائیں گے کہ یہ خشکی پہ جائے گی، تو یہ چیزیں کتنی رکھ لو. قرآن نے تو اتنی سی بات ہی کہی تھا. اور جو چلے نا ہمارے ہاں کے افسانے پھر زیب داستان کے کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن کریم تفاسیر کی روح سے سمجھ میں آ سکتا ہے، ایسے نہیں سمجھ میں آتا. تو واقعی تفسیر تو بڑی چیز ہوتی ہے. اور میں جو کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے فائدہ اٹھانا چاہیے دوسرے کے علم کا، دوسرے کی عقل کا، فکر کا، غور و تدبر کا. یہی طریقہ ہے دنیا کے اندر علم کے آگے بڑھنے کا کہ کسی کی فکر سے دوسرے فائدہ اٹھائیں. لیکن ہماری تفاسیر میں بنیادی نقص یہ ہے کہ اس میں جو بات کسی نے اپنی طرف سے کہی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہی. وہ کہتے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا. اب وہاں پھر دقت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ مانیں کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو اس کے متعلق تو کوئی شک و شبہ ذہن میں نہیں آ سکتا. اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد ہے. یہ ہے وہ چیز جس میں آ کے آپ کی سوچ اور فکر آگے معطل ہو کے رہ گئی، بند ہو گئی کہ اس کے خلاف کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. حالانکہ وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اتنا بڑا احسان عظیم ہے ختم نبوت کا عزیزان من کہ خدا کی طرف سے جو چیز جس کے خلاف تم نہیں کچھ کہہ سکتے وہ تو صرف قرآن کے اندر آ گئی. حضور نے اپنی کسی بات کا، جسے احادیث کہتے ہیں، امت کو ان کا مجموعہ تک نہیں دیا کہ پابند ہو جائے گی امت ان چیزوں کی جو میں نے صرف اپنے زمان و مکان اور ماحول کے اعتبار سے کی ہیں باتیں. قیامت تک کے لیے ان کی پابند ہو جائے گی امت. کتنی بڑی چیز تھی صرف یہ قرآن. اس کے تو کسی ایک لفظ کے اوپر بھی آپ نہ اعتراض کر سکتے ہیں، نہ دل میں شک آنا چاہیے. ایمان جو میں کہتا ہوں تقاضا جب بابا ایمان لے آئیں اور اس کے بعد آپ کی فکر آزاد ہوتی ہے
کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ جس طرح جی چاہے فکر اور غور سے اور علم سے اور مطالعہ سے کام لیں. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ تفسیر اگر اس حد تک ہو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میری بات آپ سمجھیے، آپ کے جی میں جچے صحیح تسلیم کر لی، نہ ٹھوکے کہیے کہ نہیں صاحب ہمیں اختلاف ہے، بات ختم ہو گئی. اور اگر جو کچھ میں کہوں اس کے متعلق یا تو میرا دعویٰ یہ ہو کہ صاحب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو آپ کچھ سوچ نہیں سکتے، اور آگے بڑھیں اور میں کہوں کہ نہیں صاحب خود خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ تمہیں کہو، لو چل بات ہی ختم ہو. ختم نبوت کے معنی یہ کہ خدا نے جو کچھ کہا تھا کہ اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، شک نہیں ہو سکتا، شبہ نہیں ہو سکتا، وہ ہے جو قرآن کے اندر وحی خداوندی ہے، اور اس کے بعد کوئی اور چیز ایسی نہیں. اور اب تو کسی یہ دروازہ ہی بند ہو گیا اس بات کے کہنے کا کہ خدا مجھے یہ کہتا ہے تم یہ مانو، سوال ہی نہیں. اب جو شخص آپ سے کوئی بات کہتا ہے، قرآن کی آیت پیش کرتا ہے تو قرآن کی ہے، اس کی اپنی بات نہیں ہے، اور اس کے بعد جو کچھ کہتا ہے وہ ایک انسان کی بات ہے جو دوسرے انسان سے کہی جا رہی ہے. آپ کا جی آئے مانے، جی آئے کہہ دیجئے کہ نہیں صاحب ہم نہیں مانتے اس بات ختم ہو. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس نظریے کے ماتحت جب تفاسیر کو آپ لے کے بیٹھیں گے کہ قرآن کی تفسیر یہ ہے جو حضور نے فرمائی یا خدا نے کہی، تو وہاں دقت ہو گئی. تفسیروں میں کیا لکھا ہوا؟ میں بہت کم اپنے درس میں ان چیزوں سے کام لیا کرتا ہوں، ہم خواہ کے لیے بات ہوتی، لیکن یہ سمجھانے کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ سب تفسیروں سے قرآن سمجھ میں آتا. تو اس نے تو یہ کہا تھا کہ اس میں رکھ لو جوڑا جوڑا. اب انہوں نے اس کشتی کے اندر ساری دنیا کے چرندے پرندے حیوان انام مویشی درخت یہ پھل یہ اجناس سب لادنی شروع کر دی صاحب. تو وہاں بیٹھے ہوئے دو چار آدمیوں نے جو کشتی بنائی ہے اس میں یہ دنیا بھر کی چیزیں لادی جا رہی ہیں، جوڑے جوڑے لادے چلے ہیں. اس لادنے میں اب یہ ساری چیزیں لادنی پڑی. اس میں تفسیر ابن کثیر ہے ہمارے ہاں، بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے. میں لکھا یہ ہے کہ صاحب اب لاتے لاتے گدھا بھی آ گیا، اس کو بھی لادنا پڑا. اب گدھے کی ضد کو تو آپ جانتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اس نے پہلے اگلے 2 قدم جو تھے وہ کشتی کے اندر رکھے اور پچھلے 2 قدم جو تھے وہ خشکی کے اوپر. اب اسے کھینچ رہے ہیں مار رہے ہیں، وہ آگے قدم نہیں رکھ رہے اگلے. اب سوچیے کشتی اتنے میں تو اس ڈینگا کشتی میں کشتی روک اب بڑی مصیبت، وہ چڑھتا ہی نہیں. انہوں نے آگے حضرت نوح سے کہا کہ وہ گدھا چڑھتا نہیں. انہوں نے کہا کہ بات کوئی ضرور ہوگی، ورنہ گدھا تو ایسا بیوقوف نہیں ہوتا جیسے تم بیوقوف ہو. انہوں نے آ کے دیکھا تو گدھے کی پچھلی ٹانگوں سے شیطان چمٹا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ اگر میں رہ گیا پیچھے اور یہ چلے گئے تو پھر ان کے اندر تو یہی تو باقی ہے جو بچیں گے، تو میں کہا میری دنیا کون سی ہوگی. تو اس نے کہا کہ میں بھی اس میں سوار ہوں. اب اور تو کوئی طریقہ نہیں سا، براہ راست سوار ہوتا ہے تو ان کو فوراً یہ لوگ اتار دیتے کہ تو نہیں آ سکتا اس کے اندر. وہ چمٹ گیا گدھے کی ٹانگوں سے. تو وہ کھینچ رہا تھا گدھے کو پیچھے سے، اس لیے نہیں گدھا بیچارہ چڑھ سکتا تھا، اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا. اب اسے ہٹاتے ہیں وہ چمٹا ہوا. تو بالآخر حضرت نوح نے یہ کہا علیہ السلام، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی وہ کشتی ڈوب جائے گی اگر اسی ہم اس دھنگا بشتی میں رہے تو پھر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آنے دو، اس کو بھی آنے دو. کہا کہ اس طرح سے وہ آ گیا، اور یہ جو شیطان اس کے بعد دنیا میں پھیلا ہے نا، وہ جی ہاں شکریہ ادا کرو اس گدھے کی بتا دیتے جی ہاں جی، جسے آپ اتنا بیوقوف کہتے ہیں گدھا آ گیا. پھر اس میں یہ ہے کہ وہ شیر بھی اس میں تھا. اب شیر بیٹھا ہوا ہو اور وہ اپنے پنجرے میں نہ ہو کشتی میں، تو باقی جتنے یہ مویشی جانور بچارے تھے ان کے اوپر تو قیامت آئی ہے، بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، پناہ نہیں کہ مل رہی تھی کشتی. ان سے کہا گیا کہ یہ کیا مصیبت ساتھ آ گئی. پھر حضرت نوح نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم کیا کریں. وہ کہنے لگے کہ وہ شیر کو اللہ تعالیٰ نے بخار چڑھا دیا جس کی غنودگی میں وہ پڑا رہا تھا سیر پہ. کہنے لگے غلہ جتنا، یہ سارا تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجیے، ساری تفسیر ہے اس کے اندر. وہ غلہ جتنا لادا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کہ اس میں یہ چوہے آ کے اور اس میں سے کتر کتر کے غلہ خراب کر رہے تھے.
انہوں نے کہا کہ وہ غلہ اتنا ہی ہے، کشتی میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تو چوہے کھا جائیں گے، کیا کریں ہم پھر؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ تو ہر معاملے میں دعا کر دیتے ہیں، پھر وہ کیا تو وہ شیر جس کو وہ بخار ہو رہا تھا، نظر آتا ہے کہ شاید اس کو انفلوئنزا ہوگا، اس نے ماری چھینک زور سے تو اس کے نتنوں سے 2 بلیاں باہر آئی تو چوہے بھاگے سا. یعنی وہ جو پہلے رکھی تھی 2 چیزیں، اس میں بلیاں رکھنا بھول گئے، چوہے کو رکھ لیے، بلیاں نہ رکھی. وہ یہ میرے بھائیوں باندھ لو گرا سے ترکیب ہے بڑی عجیب. یہ آپ پتہ ہے سال میں آپ کا کتنا غلہ ضائع کر دیتے ہیں یہ چوہے ہوئے. تو شیر کو نسوار دو، چھینک آئے گی، بلیاں ٹپکیں گی اس کو. عزیزان من کیا کہتے ہیں آپ، پڑھیے اس میں کیا کیا گیا ہے. یہ جلے دل سے یہ شخص کہتا تھا کہ ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. زیب داستاں رہتی تو کوئی بات نہیں، ہم داستان امیر حمزہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، ایمان پہ فرق. اس زیب داستاں کے متعلق جب یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عزیزان من، وہاں مصیبت آتی. ہم تو صرف ہنس دیتے ہیں، باقی دنیا جو ہے آپ کے ہاں کی غیر مسلموں کی دنیا، وہ کیا کہتی ہوگی آپ کے رسول اور آپ کے خدا کے متعلق.